پاکستان کے وقت یہیں جہانگیردار جو پاکستان کے قیام کے سخت مخالف تھے، جب ان کی مخالفت کے باوجود پاکستان بن گیا تو اس ٹولے نے بھی نقاب بدل لیا اور پاکستان کے خواہ بن کر پاکستان کا رخ کر لیا۔ انگریزوں کی چمچہ گیری اور غداری کے سلے میں جہانگیر انعام پانے والے یہ مٹھی بھر جہانگیردار پاکستانی سیاست پر چھا گئے اور ہر آنے والی حکومت ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی۔ یہ انہی لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے کمین یا کمی کی اصطلاح ایجاد کی اور محنت کشوں کو کمین کا نام دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بے تاج بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور نسل در نسل حکومت کر رہے ہیں۔ یہ اپنے علاقوں میں سکول نہیں بننے دیتے کہ اگر کوئی کمینوں کے بچے پڑھ لکھ گئے تو ہماری خدمت کون کرے گا اور ہماری بادشاہی کس پر ہوگی۔ ان کے اپنے قانون ہیں اور اپنی ہی جیلیں۔ حق کی بات کرنے والے کو باغی قرار دیتے اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک پرعزم نوجوان کی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوئی غلامی کی زنجیریں توڑنے چلا، مگر فرعون وقت کو بھلا یہ کیسے گوارا ہوتا۔ اس نے آزادی کی طرف جانے والا ہر راستہ بند کر دیا اور صرف ایک ہی راستہ کھلا جو گھوم پھر کر اس کی غلامی کی طرف آتا تھا۔ یہاں سے ایک ایسی کشمکش شروع ہو گئی جس نے اسے شاہکار کہانی کو جنم دیا۔ میں نے جس گاؤں میں آنکھ کھولی تھی وہ میرے حساب سے کسی جنت سے کام نہیں تھا۔ میرا باپ وہاں زمیندار کا ملازم تھا، میری ماں بھی اس حویلی کا کام کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ماں کی انگلی پکڑ کر جب پہلی بار زمیندار کی حویلی میں گیا تو وہ پہاڑ جیسی حویلی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی لال پکی اینٹوں کی حویلی کے چاروں طرف بڑے بڑے گھنے درخت لگے تھے۔ ان درختوں کے جھنڈ سے کہیں کہیں بڑی بڑی کھڑکیاں نظر آتی تھیں جن پر اندر کی طرف بڑے بڑے پردے پڑے رہتے تھے۔ حویلی اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب زمیندار کی کاریں کھڑی کرنے کے لیے جگہ تھی اور بائیں جانب بڑا سا باغ بنا ہوا تھا جسے وہ سب لان کہتے تھے۔ اس لان میں اتنی خوبصورت پھول لگے تھے کہ میں ماں کا ہاتھ چھڑا کر سیدھا اس کی طرف بھاگ گیا تھا۔ میں پھول توڑنے ہی والا تھا کہ اماں نے لپک کر مجھے پکڑ لیا۔ حرام زادے جان سے مروائے گا کیا؟ اور میں نے حیرت سے ماں کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر گھبراہٹ سی چھائی ہوئی تھی اور آنکھیں حلقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا بھلا میرے پھول توڑنے سے اماں کیسے جان سے مر جاتی۔ اماں، کیا تیری جان اس دیو کی طرح پھولوں میں ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور اس نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، اس میں میری جانیں بھلا کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہماری جانیں تو زمیندار کے ہاتھ میں ہیں اور یہ پھول سارے زمیندار کے ہیں۔ اگر ہم سے کسی پھول کو نقصان پہنچا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ میں نقصان تو نہیں پہنچا رہا تھا اماں، میں پھول توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتا، گھر لے کر جاتا۔ نہیں بیٹا، یہ زمین زمیندار کی ہے، یہاں اگنے والی ہر چیز اسی کی ہے، ہم اس کی اجازت لیے بغیر کچھ بھی نہیں لے سکتے، اس نے دکھ سے کہا تھا۔ اور پھر جوان ہونے تک مجھے یہیں سکھایا اور بتایا جاتا کہ یہ سب کچھ زمیندار کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں وہاں دن رات کام کرتی، میں اس کی بغل میں بیٹھا حویلی میں کھیلنے والے بچوں کو دیکھتا رہتا جن کے کپڑے شاید جنت سے آتے تھے اور جن کے چہروں پر روشنی سی ہوتی تھی۔ ان کے پیر اتنے صاف ہوتے تھے کہ میں انہیں گھنٹوں تک دیکھتا رہتا، اور جوتے تو ایسے تھے کہ میں نے پورے گاؤں میں کسی کے پاس نہیں دیکھے تھے۔ میرے پاس تو بہت دنوں تک چپل بھی نہ رہے، اور پھر زمیندارنی نے ایک روز ایسونچ کی 2 پٹی والی چپل دی کہ سردی بہت ہے، تیرا بچہ ننگے پیر آتا ہے۔ بہت دنوں تک تو میں نے وہ سفید چپل اس ڈر سے نہ پہنی کہ خراب نہ ہو جائے، حویلی کے گیٹ تک بغل میں دبائے رکھتا اور گیٹ سے اندر آتے ہی پہن لیتا کہ اگر زمیندارنی نے دیکھ لیا تو ناراض ہوگی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی انہیں جھاڑ کر اپنی بغل میں رکھ لیتا اور گھر جاتے ہی سب سے پہلے اپنی چپلوں کو دھو کر کپڑے سے خشک کر کے رکھ لیتا۔ وہ چپل کیا آئی تھی، میری دن رات کی مصروفیات ہی بدل گئی تھی۔ میں نے گاؤں کے ہر بچے کو گھر لا کر کونے میں رکھے چپل دکھائے تھے اور جنہیں دیکھ کر بچے خوش بھی ہو جاتے اور جل بھی جاتے۔ اماں بھی خوش تھی اور ابا بھی خوش ہوا تھا۔ اس نے تو زمیندارنی کو بہت سی دعائیں بھی دی تھی۔ پھر جس روز زمیندارنی کے گھر راجو پیدا ہوا اور اس روز اماں اور ابے کے علاوہ مجھے بھی نئے کپڑے بنا کر دیے۔ اس روز تو جیسے گاؤں بھر میں عید منائی گئی، سارے گاؤں میں چاول بانٹے جس میں گوشت کی بڑی بڑی بوٹیاں پڑی تھیں۔ اماں کو تو کافی بڑی دیگچی بھر کے چاول ملے تھے
میں نے 2 دن تک کھائے۔ یوں تو اماں روز ہی حویلی سے کھانا لاتی تھی، مگر زیادہ تر دال اور سبزی ہوتی تھی جو حویلی کے نوکروں کے لیے پکا کرتی تھی۔ حویلی میں نوکر بھی تو بہت تھے۔ ذمہ دارنی کی خدمت پر ہی 3 دن عورتیں میمور تھیں۔ باہر مردانے میں 4 نوکر تھے، ڈرائیور الگ تھے۔ کبھی کبھی جب اماں چھوٹی ذمہ دارنی کے پاؤں دبایا کرتی تھی تو وہ خوش ہو کر اسے گھر والوں کے لیے پکا ہوا سالن یا میرے لیے کوئی نیا کپڑا بھی دیا کرتی تھی۔ بڑی ذمہ دارنی سے چھوٹی ذمہ دارنی زیادہ اچھی تھی۔ میں نے شاید آپ کو بتایا نہیں کہ ذمہ دار نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی سے 3 بیٹیاں تھیں پر کوئی بیٹا نہ تھا۔ شاید اسی لیے ذمہ دار سلطان دین محمد نے نہر کے پار والے گاؤں کے تحصیلدار کی بیٹی سے دوسرا بیاہ کر لیا تھا۔ ذمہ دار کی دوسری بیوی نابیہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ صرف وہی تھی جو ذمہ دار کے منہ پر اونچی آواز میں بات کر لیتی تھی، ورنہ تو کسی کی مجال نہ تھی جو نگاہ اٹھا کر اونچی آواز میں بات کر لے۔ چھوٹی ذمہ دارنی نابیہ نے جب راجو کو جنم دیا تو ذمہ دار نے اپنی مونچھیں بڑھا کر اور اونچی کر لی۔ اس کی پگڑی کا شملہ پھیل کر مور کی دم جیسا ہو گیا۔ شملے پر بنی سنہری پٹی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے مور ناچ رہا ہو۔ اس کے جھکے ہوئے شانے چوڑے ہو گئے، اور یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ 50 سال کے ذمہ دار کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو ایسے تو ہوتا ہی ہے۔ اس کی آواز میں ایک خاص طرح کی گرج پیدا ہو گئی۔ شاید یہ بیٹے کا غرور تھا۔ اس روز وہ سب سے اس طرح مل رہا تھا جیسے کسی ماز سے غازی بن کر لوٹا ہو۔ میں نے نئے کپڑے پہن کر دل سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میاں ذمہ دار کے گھر ہر روز بیٹا پیدا ہو۔ میری بات سن کر چولہے کے پاس بیٹھی اماں اور قریب ہی بیٹھے ابا بھی ہنسے تھے، اور تھوڑا سا میں مسکرایا۔